بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آنے والے تمام موضوع ویڈیوز کا میرے چینل پہ ویلکم ہے۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات ضروری طور پر معلوم ہے کہ قیامت کے دن انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہی نفع پہنچے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونا انتہائی اہم کام ہے، اور چونکہ عبادات کی اقسام میں دعا ایک بہترین قسم ہے اس لیے یہاں بندوں کو دعا مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ اور اس آیت میں لفظ ادعونی کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد دعا کرنا ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی ہوں گے کہ اے لوگو تم مجھ سے دعا کرو میں اسے قبول کروں گا، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عبادت کرنا ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے تم میری عبادت کرو میں تمہیں ثواب دوں گا۔ دعا مانگنے کی ترکیب اور اس کے فضائل اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی چاہیے۔ کثیر احادیث میں بھی دعا مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہاں ان میں سے دو احادیث ملاحظہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا ان مصیبتوں میں نفع دیتی ہے جو نازل ہو گئیں اور جو ابھی نازل نہیں ہوئیں، ان میں بھی فائدہ دیتی ہیں، تو اے لوگو تم پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اللہ تعالیٰ سے سوال نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرماتا ہے۔ نیز دعا کی مزید ترغیب پانے کے لیے یہاں دعا مانگنے کے 15 فضائل پیش کیے جائیں گے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں ہے۔ دعا مسلمانوں کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا مصیبت و بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ دعا دن رات اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا دشمن سے نجات اور رزق و وسیع ہونے کا ذریعہ ہے۔ دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو بلا اتر چکی اور جو نہیں اتری، دعا ان سے نفع دیتی ہے۔ دعا عبادت کا مرکز ہے۔ دعا رحمت کی چابی ہے۔ دعا قضا کو ٹال دیتی ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لبیک عبدی فرماتا ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قدر و منزلت حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا قبول ہونے کی شرائط، اس مقام پر مفسرین نے دعا قبول ہونے کی چند شرائط ذکر فرمائی ہیں۔ ان کا خلاصہ درجہ ذیل ہے۔ دعا مانگنے میں اخلاص ہو۔ دعا مانگتے وقت دل اور دعا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو۔ جو دعا مانگی وہ کسی ایسی چیز پر مشتمل نہ ہو جو شرعی طور پر ممنوع ہو۔ دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتا ہو۔ اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو تو شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا مانگی لیکن وہ قبول نہ ہوئی۔ جب ان شرطوں کو پورا کرتے ہوئے دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ اور یاد رہے کہ جو دعا تمام شرائط و آداب کی جامع ہو تو اس کے قبول ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جو مانگا وہ مل جائے، بلکہ اس کی قبولیت کی اور صورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ مثلا اس دعا کے مطابق گناہ معاف کر دیے جائیں یا آخرت میں اس کے لیے ثواب ذخیرہ کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ اپنے رب سے جو بھی دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ یا تو اس کی مانگی ہوئی مراد دنیا ہی میں اس کو جلد دے دی جائے یا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ ہوتی ہے۔
یا دعا کے مطابق اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے، اور اس میں شرط یہ ہے کہ وہ دعا گناہ یا رشتہ داری توڑنے کے بارے میں نہ ہو، اس کی قبولیت میں جلدی نہ مچائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، وہ جلدی کیسے مچائے گا؟ ارشاد فرمایا، اس کا یہ کہنا کہ میں نے دعا مانگی لیکن قبول ہی نہ ہوئی، یہ کہنا ہی جلدی مچانا ہے۔ دعا قبول نہ ہونے کے اسباب اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے، اور وہ اپنی رحمت سے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہماری مانگی ہوئی دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں جنہیں بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے عزیز، اگر دعا قبول نہ ہو تو تجھے چاہیے کہ اسے اپنا قصور سمجھے، خدا تعالیٰ کی شکایت نہ کرے، کیونکہ اس کی عطا میں نقصان یعنی کوئی کمی نہیں، تیری دعا میں نقصان یعنی کمی ہے۔ اے عزیز، دعا چند سبب سے رد ہوتی ہے۔ پہلا سبب کسی شرط یا ادب کا فوت ہونا، اور یہ تیرا قصور ہے، اپنی خطا پر نادم نہ ہونا اور اللہ کی شکایت کرنا میری بے حیائی ہے۔ دوسرا سبب گناہوں سے یعنی گناہوں میں مبتلا رہنا۔ تیسرا سبب مولا وہ حاکم محکوم نہیں، غالب ہے مغلوب نہیں، مالک ہے تابع نہیں، اگر اس نے تیری دعا قبول نہ فرمائے تو تجھے نہ خوشی اور غصے، شکایت و شکوت کی مجال کب ہے؟ جب خاصوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ جب چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں منع فرماتے ہیں، تو کس شمار میں ہے کہ اپنی مراد ملنے ہی پر اصرار کرتا ہے۔ چوتھا سبب حکمت الہی ہے کہ کبھی تو براہ نادانی کوئی چیز اس سے طلب کرتا ہے، وہ برائے مہربانی تیری دعا کو اس سبب سے کہ تیرے حق میں مضر یعنی نقصان دہ ہے رد فرماتا ہے اور اسے قبول نہیں فرماتا۔ مثلا تو جو سیم و زر یعنی مال و دولت کا طلبگار ہے اور اس میں تیرے ایمان کا خطرہ یعنی ایمان ضائع ہو جانے کا ڈر ہے، یا تو خواہاں تندرستی و عافیت یعنی ان چیزوں کا سوال کرتا ہے، اور وہ علم خدا میں موجب نقصان عاقبت یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ تیرے اخروی نقصان کا باعث ہے۔ ایسا رد قبول سے بہتر یعنی ایسی دعا کو قبول کیے جانے کے بجائے رد کر دینا ہی بہتر ہے۔ پانچواں سبب کبھی دعا کے بدلے ثواب آخری دینا منظور ہوتا ہے، ثواب آخرت دینا منظور ہوتا ہے، یعنی دنیا کا ساز و سامان طلب کرتا ہے اور پروردگار نقائص آخرت یعنی آخرت کی عمدہ اور نفیس چیزیں تیرے لیے ذخیرہ فرماتا ہے۔ یہ جائے شکر یعنی شکر کا مقام ہے، نہ کہ مقام شکایت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راہ پہ چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا اور اپنے پیروں کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیر۔